سے بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ آنا کہ امریکی صدر کا پسندیدہ ملک پاکستان بن گیا ہے اور بھارت کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک تو کامیاب سفارتکاری ہے، دوسری ہماری آپریشن میں کامیابی ہے اور امریکہ ہماری قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے؟ جی وکرا، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ الحمدللہ جو بنیان المرصوص کے بعد جو نیشنل رسپانس کیا پاکستان کا، اور یہ جو پاکستانی قوم کی جو ایک پرفارمنس آئی ہے اس آپریشن کے بیچ میں، اور اس کا جو نوشن آف وکٹری لکھا گیا وہ اتنا افیکٹو تھا ملٹری اپلیکیشن کے بعد کہ اس نے پاکستان کی پالیٹکس اور ڈپلومیسی کو بہت فائدہ دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کا نیریٹو سچ پر بیس تھا، تو ایک اسٹریٹجک کنٹری جو نیوکلیر کنٹری ہے، جو میننگ فل کنٹری ہے، وہ جب سچ پہ بیس کر کے اپنا نیریٹو پیش کرتی ہے تو اس کی ایکسیپٹنس آتی ہے جی، اور دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اور سیکنڈلی کیریکٹر جو نیشن کا سامنے آیا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا انہوں نے سیز فائر میں کوئی رول ادا کیا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی کیا ہے، تو پاکستان آنر کر رہا ہے ان کے اس رول کو کہ جی ٹھیک، ایز اے فرینڈ آف پاکستان وہ ان کو آنر کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا، اور ہمیں کوئی اس پہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ملٹری اعتبار سے ایک برتری حاصل تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اقرا، دیکھیں پاکستان جو ہے ایک رسپانسیبل کنٹری ہے، اس لیے تو اس کو نیچرل سٹیبلائزر کہتے ہیں کہ یہ سٹیبلٹی کا حامی ہے، یہ وار کا حامی نہیں ہے. ہم وار میں اگر طاقت کی بھی اس پہ ہوں تو ایسکلیشن لیڈر کا کنٹرول الحمدللہ اس طرح بھی ہمارے پاس تھا. ہم اس کو آگے سے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دو نیوکلیر کنٹریز کے درمیان وار ہے، اور ہمارے میں اور انڈیا میں فرق یہ ہے کہ انڈینز آر ٹرائنگ ٹو کرافٹ اے اسپیس فار وار اس نیوکلیر اوور ہینگ کے نیچے. پاکستان کہتا ہے جی اسپیس فار وار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ جب ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں اوپر جائیں گی تو پاکستان پھر رکے گا نہیں. اور جب ایک نیوکلیر کنٹری کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم نے رکنا نہیں ہے، اور انڈین کانٹیکس میں تو بالکل ہی نہیں رکنا. یہ پلوامہ میں بھی ہم نے ثابت کیا، پہلگام میں بھی کیا، بہت انٹرنیشنل پریشرز آئے، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا. اور یہ پاکستان کی نیشن کا یہی ایٹیٹیوڈ، ہماری ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایٹیٹیوڈ، اور ہماری پرفارمنگ پاکستان کی رسپیکٹ کر رہا ہے. وہی امریکہ جو الیکشن کمپین جب ٹرمپ کی ہو رہی تھی تو پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنسی ہوئی تو پاکستان از مسنگ فرام دیٹ سٹوری. اور اچانک پہلا ہمارا ریکگنیشن ہوئی جب ہم نے آئی ایس آئی ایس اور آئی ایس آئی ایل کا ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم نے ہینڈ اوور کیا ایک ٹاپ لیڈر تو، اور اس کے بعد جنرل کوریلا کو آپ دیکھ لیں، پھر سینڈ کو ملٹری ٹو ملٹری تو چلے انڈرسٹینڈنگ تھی. تو پھر امریکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان ایک میننگ فل کنٹری ہے، ہمارا پرانا پارٹنر رہا ہے، ہم نے اس کو بیٹرے ضرور کیا ہے، لیکن اس کے بغیر، اور وہ جو دوسرا ہمارا جس کے اوپر ہم نے انویسٹ کیا، جو سو کالڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا ہوا تھا ان انڈو پیسفک، وہ تو ایک شریڈ نکلا ہے. وہ واچ ڈاگ تو کیا، وہ ایک پیڈیگری ڈاگ تو نکلا نہیں ہے، آپ وہ ایک اسٹرے واقعی ڈاگ سمجھتے نکلا. ہیں کہ یہ جو بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ مودی نے ملاقات اس لیے کینسل کر دی ٹرمپ سے کہ اس سے ڈر تھا کہ کہیں واقعی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ انہیں نہ بٹھا دیا جائے؟ دیکھیے، میں اس کی تصدیق اور تردید تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری اپنی اس طرح پہ کوئی انفارمیشن نہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بلومبرگ ایک ریپیوٹ والا جی، ایک ریپیوٹڈ ادارہ ہے. اٹس ناٹ وہ کوئی فیک نیوز تو کسی سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ نہیں ہے. سو آف کورس انہوں نے کچھ چیزیں آئی مین اتھینٹیکیشن کے بعد ہی انہوں نے یہ خبر شائع کی ہوگی. تو اس کانٹیکسٹ میں میں کہتا ہوں کہ یس، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو چیزیں چل رہی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ اور آرمینیا کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے. اس طرح ہوتیز اور ٹوٹسیز کا روانڈا اور جو ڈی آر سی ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کا انہوں نے چیزیں کرائی ہیں، تو وہ یہ رول تو ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انیشل سٹیٹمنٹ چلی تھی جب یہ سیز فائر ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کسی تھرڈ پلیس پر ملاقات بھی کریں گے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکشن سے حل کریں گے. لیکن چونکہ ایک طرف ایک جھوٹ پر مبنی سٹیٹ ہے، ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے، دیر ویری کریکٹر اسی طرح کا ہی ہے جی، وہ باتیں کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں. اب ایک چیز اقرا دیکھے نا، آپ نے چھوٹے چھوٹے لٹمس ٹیسٹ دیکھے، چلے ہم تو دونوں پاکستانی کومنٹیٹرز اور ہوسٹ بیٹھے ہوئے، ہم تو پاکستان کا کریں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ زبردستی کروایا ہوتا سیز فائر اور انڈیا اس میں شامل، تو ایک تو پہلی بات ہے وہ سیز فائر کرتے نہیں، مت مانتے، جس طرح بھی وہ دکھا رہے ہیں ان کو نوشنز دکھا رہے ہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں رشیا کے پاس، آپ نہیں ہیں تو اس وقت بھی دکھاتے. سیکنڈلی ان کے ڈیمارچ کرتے، اس کے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں امریکہ کے نیو دلی کے کہ جی آئے، ہم آپ کو ڈیمارچ کرتے ہیں، وائی یور پریزیڈنٹ از سیئنگ لائک دس. اور پریزیڈنٹ مودی نے 1 گھنٹہ اور میرے خیال میں 40 منٹ تقریر کی لوک سبھا میں جی،
40 मिनट उनके डिफेंस, तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो जबरदस्ती हो, तो इट इज ऑल ड्रामा। अब तो समझ नहीं आ रही, तो सिर्फ जो अनफॉर्चुनेटली जो गोदी मीडिया का विक्टिम हुए हैं, जिन पे ऊपर खौफ एक जंग का करके भारत के लोगों को थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, वरना मोदी इन ऑल इट्स फॉर्म्स अपनी अपोजिशन के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और हिंदुत्व की जो माइंडसेट है बिल्कुल क्लियर, इनकी ऑब्जेक्टिव्स अब सामने नजर आ गए। तो इस तरह के ममालिक साथ फिर कौन डील करेगा। और दूसरी जानिब सर, इसराइली काबीना ने जो कल गजा के हवाले से अपना प्लान मंजूर किया है, इसके तहत नाम तो वो अमन का ले रहे हैं लेकिन गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मंसूबे के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत ही डेंजरस मंसूबा है जी, और ये इट इज एन एक्सट्रीमली आई मीन इसको रिजेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान ने भी इसको रिजेक्ट किया है। और देखिए, ये तो वॉर को बढ़ाने वाली बात है जी। अगर उनके वो थे पहले भी अप्रीहेंशंस थी कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत इन्वॉल्व हुए, तो फिर किस तरफ जाएंगे आप? इस वही जो वेस्ट बैंक में आपने किया, जो कब्जा कर रहे हैं आप गाजा पे करना चाहते हैं। इनफैक्ट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द आई मीन दिस प्रॉपर जो कहते हैं ना जो ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है, अब उसने एक्चुअल टारगेट्स की तरफ जाना शुरू किया। पहले तो ये डायरेक्शनल थे जी, जिधर से एनिमी मिलता था, कभी लेबनान में चले गए, कभी ईरान में चले गए, कभी हुतीस के खिलाफ शुरू हो गया, जहां जाए तो वो वहां पे जाते। लेकिन अब जो ग्रेटर इजराइल है, तो अब ये गाजा के बाद फिर ये वैली की तरफ और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ये इम्पैक्ट होंगे। दैट्स व्हाई इस एक्ट से जो इवन इब्राहिम अकॉर्ड है, वो भी अभी लगता है कि अपनी मौत आप ही मर जाएगा जी, जिस तरीके से चले। तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और ये प्रोलॉन्ग होगी वॉर, इससे इस्विट्री और बढ़ेगी, और जो वो नॉन स्टेट एक्टर्स कह लें या जो दूसरी फोर्सेज है, वो तकवीत पकड़ेंगी जब देखेंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इसको अप्रूव करती है, जिसके बहुत चांसेस कम है। वेस्ट में भी बहुत आवाजें उठ गई हैं, तो दिस इज और इजराइल के अंदर से अब आवाजें उठेगी जी, देखिएगा आप, क्योंकि वो पूरी जिंदगी एक कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहना चाहेंगे? इस तरह के अगर आप कब्जे करेंगे लोगों के जमीन के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनकी लाइफ को खत्म करने के, तो आपने पहले मोर देन 61,000 तो काउंटेड है, पता नहीं कितने 2-3 टाइम ये ज्यादा ही लोग वहां पे शहीद किए जा चुके हैं। तो ये जेनोसाइडल एक्शंस आप ताहयात या प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कभी भी नहीं कर सकते। एक कॉन्फ्लिक्ट हैज गॉन डीप, ये तो अभी ब्लड में चला गया है, एंड इजराइल विल आल्सो बी पेइंग कॉस्ट फॉर इट। पीपल ऑफ इजराइल वुड बी पेइंग। ये इनकी पॉलिटिक्स जो यहूदी जब कह ले, ये जो जूइश ज़ायनिज्म है, उसकी ये जो जेनोसाइडल वॉर की कॉस्ट है, ये आम इजरायली भी पे करेगा। इसी तरह जैसे हिंदुत्व बेस्ड हिंदू ज़ायनिस्ट की जो कॉस्ट है, वो हिंदुस्तान की आवाम पे करेंगे। तो एक्चुअली दे आर एंटी पीस, एंटी ह्यूमैनिटी, दीज आर वेरी वेरी सीरियस एक्शंस, और इट इज हाईली आई मीन कंडेमेबल एंड रिजेक्टेबल। बिल्कुल सही।